نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔ عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کا اس بات پر یقین پختہ ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے دار ابدی یعنی آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس سے نجات پا لے بعد کی سب منزلیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں، اور جو اس سے نجات نہ پائے بعد کی منزلیں دشوار ہی ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ جل شانہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی مل گئی تھی، وہ عذاب قبر سے کتنا خوفزدہ تھے، اور میں اور آپ ہم سب جن کو یقینی طور پہ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم نے کبھی اس چیز کے بارے میں سوچنا ہی گوارا نہیں کیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بدکنے لگی۔ کسی نے پوچھا، حضور کی اونٹنی کو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز سے بدکنے لگی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو اکثر یاد کیا کرو تو یہ بات نہ ہو۔ کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن کامل ایمان والا دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہے، تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ آ گیا۔ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو ان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ آج تو میرے سپرد ہوا تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ منتہائے نظر تک کھل جاتی ہے، اور جنت کا ایک دروازہ اس میں کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوائیں، خوشبوئیں وغیرہ پہنچتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یا اللہ ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ اور جب کافر یا فاجر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا منحوس اور نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ جتنے آدمی میری پشت پر چلتے تھے سب سے زیادہ بغض مجھے تجھ سے تھا۔ آج تو میرے حوالہ ہوا تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اسے اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے بعد 90 یا 99 اسطحے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو نوچتے رہتے ہیں، اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک اسطح بھی ان میں سے زمین پر پھنکار مار دے تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ ہوگی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ متعدد احادیث میں وارد ہے کہ سورہ تبارک الذی کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے، اور عذاب جہنم سے بھی حفاظت کا سبب ہے۔ اور اللہ کے ذکر کے بارے میں تو ہم حدیث پڑھ ہی چکے ہیں
کہ ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اور ذکر بہت ہی معمولی سی کلمے بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، جیسے استغفر اللہ ہو گیا، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی پاکی اور بڑائی کو بیان کرتے رہنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔